بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، اور وہ ہے فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پہلے تو حدیث کی تعریف دیکھیں گے کہ حدیث کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو حدیث کا لغوی معنی ہے کوئی نئی چیز، نئی بات اور کچھ نیا حادثہ سے ہے یہ لفظ۔ اب ہم اسلامی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اسے اچھا فرمایا ہو یا خاموشی اختیار کی ہو تو اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو گویا کہ حدیث کی تین قسمیں ہوئیں، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی اور ایک تقریری۔ تین قسمیں ہو گئیں۔ ان تینوں قسموں کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ تینوں قسمیں کیا فقہ اسلامی کا ماخذ ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے بعد اسلامی فقہ کا ماخذ ہے۔ تو احادیث نبویہ دوسرا ماخذ ہے فقہ اسلامی کا۔ پہلا قرآن مجید ہے اور دوسرا سنت نبوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ یہ سب لوگوں کے نزدیک ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل قرآن کریم کی تفسیر ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو اگر لفظوں میں کھول کر بیان کریں تو حدیث قولی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں تو وہ عملی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی کسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموشی سے دیکھ لیں یا پسند فرما لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ قرآن کریم کی روح سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اگر کوشچن آ جائے تو آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ پیغمبر تم کو دے دیں وہ لے لو۔ یہ عطیات کے بارے میں نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی صدقات یا کوئی عطیات یا کوئی چیز دیں تو لو، یہ دین کے بارے میں ہے کہ دین کی جو چیز دیں تو وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے پروردگار کی قسم ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا مان نہ لیں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ فیصلہ آپ کا مانیں اور خوش دلی کے ساتھ مانیں تو تب ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ آیات جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دراصل قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے بولتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حجت ہے، دلیل ہے، اور اس سے بھی تمسک حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی کسی مسئلے کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ترجمان اور شارح ہیں، تشریح کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قول سے کبھی عمل سے اور بعض اوقات قول اور عمل دونوں سے احکام قرآن کی وضاحت فرماتے ہیں۔
مثلا قرآن مجید میں صرف نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھ کر دکھاتے ہیں، ایک ایک چیز ادا کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر غور و فکر کرنے کے لیے فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو گویا کہ اس نماز کا جو حکم قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں نہ نماز کے مکمل طور پر اوقات بتائے گئے کہ کتنی بار نماز دن میں پڑھنی ہے، اور نہ ہی مکمل ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور نہ ہی اس رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کی تشریح اگر ہمیں اقیم الصلاح اس حکم کی مکمل وضاحت اگر چاہیے تو وہ حدیث سے ملتی ہے، اس لیے ہم حدیث کو حجت اور دلیل مانیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان سیکھو۔ حج کے بہت سارے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، حج کا حکم بھی ہے اور حج کے بہت سارے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن مکمل حج کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی، عمل سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک حج کرنا کس طرح ہے۔ بے شک حج کے بہت سارے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن اس کا مکمل طریقہ دیکھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، تو گویا کہ حدیث حجت ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف نصیحت والی کتاب نازل کی ہے، ذکر قرآن مجید، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت فرما دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو وضاحت تو حضور نے فرمانی، اور حضور کی بات کو یہ حدیث کہتے ہیں، وضاحت حضور نے کرنی ہے، اور حضور کے عمل کو یہ حدیث کہتے ہیں جی۔ تو اس لیے حدیث حجت ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن بھی ہیں، اس لیے حدیث نبی قرآن قدیم کی تفسیر ہونے کے لحاظ سے قرآن ہی کی طرح واجب الاطاعت ہے، جیسے قرآن واجب الاطاعت ہے ایسے حدیث بھی۔ آیات قرآنیہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی حدیث کا حجت ہونا واضح ہوتا ہے۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی مقرر فرما کر بھیجا، تو راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی جھگڑا پیش ہوگا تو اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا حل قرآن میں نہ ہو تو عرض کیا کہ سنت رسول سے، فرمایا کہ اگر وہاں بھی موجود نہ ہو تو عرض کیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ اجتہاد والا جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن ہم نے دوسری بات دیکھنی ہے کہ اگر قرآن میں کسی چیز کا حل نہیں ہے تو آپ کے فرمان سے، آپ کے عمل سے کروں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا جو بھیجا ہوا آگے ہے، میرا جو قاصد ہے، اس کو رسول کے موافق کر دیا، یعنی میری مرضی کے مطابق ہی وہ کہہ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرضی یہی تھی کہ پہلے اس کو قرآن میں دیکھنا ہے، پھر اس کو حدیث میں دیکھنا ہے، اور پھر اجتہاد کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شریح کو لکھا جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہ تو ہو گیا پہلا ماخذ۔ دوسرا ماخذ، اگر کتاب اللہ میں یہ مسئلہ موجود ہو تو سنت رسول، نہ ہو تو سنت رسول سے فیصلہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی فیصلہ کرنا ہو وہ کتاب اللہ سے کرے، اگر اس میں موجود نہ ہو تو حدیث نبی کے مطابق کرے۔ مختصر یہ کہ اسلامی شریعت کا پہلا سرچشمہ اللہ کی کتاب اور دوسرا حدیث نبوی ہے۔ حدیث رسول قرآن کریم کے مجمل احکام کی تشریح اور توضیح کرتی ہے۔ قرآن کریم کی طرح حدیث نبوی بھی نص شرعی ہے اور اسلامی فرقوں کے نزدیک واجب العمل ہے۔ دینی اہمیت کے علاوہ حدیث نبوی کا تاریخی، اجتماعی اور قانونی اہمیت بھی حاصل ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے دیکھ لینا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی فقہ کا دوسرا ماخذ ہے۔ اللہ حافظ، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔